اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ نت ہی کریں گے تو اپنی سیاست کو خود کمزور کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سر آپ کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو رہا ہے اور گویا اندیشوں کو تقویت سی ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ سر کیا کوئی اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ نے لفظ ایسا کہا نا کہ دیکھتی آنکھ اور بیٹھتے ہوئے گلوں کا اس لیے میں ہنس پڑا۔ سر حکم کریں۔ سر کیا جی کا جانا ٹھہر چکا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کی اچانک آمد اور طبل جنگ بجا دینا، کیا مطلب؟ دیکھیں بات سنیں، ہم سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو حکومتوں میں نہیں ہیں اور جو جدوجہد میں ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ عوام سے رابطے میں رہیں، عوام کو حوصلہ دلائیں، عوام کے ساتھ جو تکالیف ہیں اس کا اظہار کریں۔ زرداری صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے، شہباز شریف صاحب جو اس وقت اس ملک میں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو کہنی چاہیے۔ یہ جو دوسرے مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں ان سب کو یہ باتیں کہنی چاہیے۔ عوام کے ساتھ رابطے کے ساتھ جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، یہ سب طریقے ہوتے رہنے چاہیے۔ اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ نت ہی کریں گے تو اپنی سیاست کو خود کمزور کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہم ووٹوں پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسری طرف سے ہم اشاروں کی زبانوں بات کریں۔ یہ سوال تو بنتا ہے وزیر اعظم سے۔ وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی کوئی چوتھی دفعہ نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر لا رہا ہے، تو اس نے تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ کس کے بارے میں بات کریں؟ کون لا رہا ہے؟ جب ہم کہتے تھے کہ تم سلیکٹڈ ہو تو اس وقت خار کیوں کھاتا تھا؟ اب تم کہتے ہو کہ جیلیں کھول دی جائیں، کیا مطلب تم اعلان نہیں کر سکتے ہو کیا؟ کس کو بتا رہے ہو کہ جی جیلیں کھول دیں؟ عمران خان نے تو اپنے آپ کو ٹوٹل ایکسپوز کیا۔ کے پی کے کی الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا کچھ نہیں، انہوں نے اپنے ساتھ کیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم 22 سالہ سیاسی جدوجہد کرتے رہے ہیں، ہم دوسرا ٹرم کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں، ہم نے پولیس کا نظام ختم کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے درخت لگا دیے، سونامی آ گئی درختوں کی اور سب کچھ، لوگ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے 9ویں سال میں 8ویں سال میں جواب دے دیا کہ آپ کا جو کیپٹل ایریا ہے، جس کو کیپٹل مانا جاتا ہے پشاور میں اتنی بڑی سبکی ہو گئی۔ آپ نے خود ہی کہا کہ میئر کے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ ڈائریکٹ ووٹ پہ ہونے چاہیے۔ جماعتوں نے ہو سکتا ہے اختلاف کیا ہو، لیکن چلو کھڑے ہو گئے نا انتخابات میں کھڑے ہو گئے، اور عام انتخابات کی طرح ہر ایک آدمی نے ووٹ دیا، جس نے بھی ووٹ دینا چاہا اس میں آپ کے پاس نتیجہ آ گیا۔ آپ نے خود مانا ہے کہ جی فلاں منسٹر کا بھائی فلاں گورنر کا سفارشی، فلاں وزیر کا سفارشی، آپ نے خود اعتراف کر دیا کہ جی ہم آئندہ سفارشی لوگوں کو کینڈیڈیٹر نہیں دیں گے۔ یعنی مطلب آپ مان رہے ہو کہ آپ نے اقربا پروری کی کچھ حرکات و سکنات ہو رہی تھی انورٹڈ کاماز میں۔ آپ کا نقطہ آ گیا، تھوڑی سی توقف کی استدعا کے ساتھ اکرم چیمہ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ اکرم چیمہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکرم چیمہ صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، جناب ملک کا وزیر اعظم، ملک کی سب سے طاقتور یا شاید ملک کی بظاہر سب سے طاقتور ہستی، وہ یہ فریاد ہوا میں دیکھ کر کے کس سے کر رہا ہے؟ سر شریک گفتگو کون ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ؟ کون لانے کی باتیں کر رہا ہے؟ کون بھجوانے کی باتیں کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سر ذرا اگر آپ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں عارفین، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کا اشارہ اس پرسیپشن کی طرف تھا کہ جو چند ایک میڈیا ہاؤسز کے تھرو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان باتوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ ان کا کسی ادارے کی طرف یا کسی اپنا آرگنائزیشن کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ ان کا اشارہ جو ان کی بات کرنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف اس پرسیپشن کا تھا جو کہ چند ایک میڈیا ہاؤسز جو ہے جن کو آپ بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ پرسیپشن بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور جناب میاں صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اس طرح کی پہلی تو بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سامنے، میں خود اسلام آباد میں ہوں، اس طرح کی کوئی بات میرے سامنے تو ابھی تک یہاں پر نہیں آئی ہے۔
وہ اس پرسیپشن کو ڈیفائن کرنے کی میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی تھی، جو کہ چند میڈیا ہاؤسز کی جانب سے کریٹ کی جا رہی ہے۔ رائٹ سر۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ملک کے اندر جو کچھ ہوا یا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو پاکستان میں موجود نہیں تھی، وہ تو عدالتوں سے نااہل کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جھوٹ بول کے اس ملک سے علاج کرانے کے بہانے باہر گئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ برطانیہ کی جانب سے ان کو ویزے سے ریفیوز کیا گیا ہے اور وہ اب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اور تو کوئی جگہ ہے نہیں کہ جہاں پر وہ جا سکے، تو لامحالہ ان کو پاکستان ہی آنا پڑے گا اور آ کے انشاءاللہ نہیں سر، یہ اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں، جیب میں پیسہ اگر ہے تو حلوہ کھانے کے لیے کوئی بھی دکان آپ کو میسر آ سکتی ہے، یہ آپ نے عجیب سی بات کر دی، لیکن بہرحال آپ میرے مہمان ہیں۔ تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ میں نور الحسن تنویر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ نور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب من، پوچھنا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ اچانک سے چیگویرا تو نہیں بنے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اگر آپ اس پردے کو بے نقاب کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کو اگر سیکھنے کا کچھ موقع ملے تو اس کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ الزامات جو ہے اس کو دہرائے اور نئے الزامات لگائے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے اور اس کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے KPK کی وجہ سے، اور وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گیا مکمل طور پہ۔ 4.25 سالہ حکومت کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ ان کی کارکردگی تسلی بخش ہو، کوئی ایسا ان کے ساتھ وزیر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں وزارت جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے۔ چاہیے تو یہ تھا بجائے اس کے یہ کسی اور کو یہ الزام دیں اور یہ کہیں کہ جی وہاں پہ سفارش ہوئی ہے اور ٹکٹس جو ہیں وہ غلط ہوئے۔ بھئی چیئرمین آپ اپنی پارٹی کے خود ہو، ہمیشہ جو ہے جو ٹائم گزرنے کے بعد جو گسنا اور چپیٹ یاد آئے نا اس کو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اس کو آپ اپنے مخالف کے منہ پہ نہیں مار سکتے۔ آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ پچھلے 5 سال سے، پچھلے 4.25 سال سے آپ جو ہیں وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ جھوٹ کہتے رہے ہیں، آپ نے جتنے وعدے کیے وہ غلط کیے ہیں، آپ نے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، لوگوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے، لوگوں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیے، ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جن لوگوں نے PDM نے، جن لوگوں نے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے کلیئر سٹانس لیا، انہوں نے بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، انہوں نے کلیئرلی عمران خان کو ہر جگہ پہ کہا ہے، پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جیتا نہیں ہے، جتوایا گیا ہے، بیٹھا نہیں ہے، بٹھایا گیا ہے، اور اس کے بعد بٹھانے کے باوجود اس نے اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو پروو نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو منوایا نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں اس نے کیا آج تک ماسوائے ایک بھنگ کے پروجیکٹ کے جو اس کا اپنا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کیا جو ایسا پروجیکٹ ہو جو اس نے اس کی اپنی تختی لگائی ہوئی ہو۔